بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ اللہ رب کے احسان نے اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، عظیم کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بڑا احسان ہے۔ اس کلمے کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ ساتوں زمین و ساتوں آسمان کو ترازو کے ایک حصے میں لگ جائے، اور اخلاص سے جو پڑا کلمہ ترازو کے دوسرے حصے میں رکھ جائے، کلمے سے جھک جائے گا۔ یہ کلمہ جو زمین و آسمان کو نور سے بھر دیتا ہے، جس کا اول آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ آدمی 1000 برس میں زندہ کر ہو جائے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ کہتے جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کی کوشش کریں، ہم فکر کریں کہ کلمے کا یقین ہمارے دل میں ہے، کلمے کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم جو ہے کہ یہ کلمہ جو زمین و آسمان کو جو نور سے بھر دیتا ہے، اور جو شخص اس کلمے کو جو ہے 100 مرتبہ ورد کرتا ہے، کل قیامت کی جب اللہ پر قبر اٹھائیں گے، اس کا چہرہ 14 کی چاند کا چمکتا ہوگا، اور موت کے وجہ جس کی زبان میں کلمہ جاری ہو گیا وہ شخص جنت سے بچا لے جنت داخل گیا۔ کلمے والا شرع ایک نہ ایک ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جو ہے مسلمان دن یا رات میں اس کلمہ ایک مرتبہ اخلاص سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس کلمے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں کماؤ 100 لاکھ نبی دنیا میں مبعوث فرمائے اس انسان کے رہبری کے لیے۔ حضرت نوح سے 950 سال اس کلمے کی دعوت دی، اور 950 سال میں 80 یا 82 لوگ جو ایمان لے کے آئے، تو اللہ پاک نے ان کو کامیاب نصیب فرمائی ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کوئی فرعون کی طرف بھیجا، اس کو اس کلمے کی دعوت دی۔ ایک فرعون کے مقدم میں ہدایت نہیں تھی، تو مال کے ہوتے ہوئے، چیزوں کے ہوتے اسباب کے اس کو ناکام کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی طرف تشریف لے گئے، اور نمرود کو انہیں دعوت دی، ایک اس کے مقدم ہدایت نہیں تھی، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے سارے اسباب کے ہوتے چھوٹی مخلوق مچھر کے اللہ اس کو ہلاک فرمایا تھا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور اسی کلمے کی مدد، کلمے کی دعوت آپ نے 13 سال جو ہے مکے میں اس کلمے کی دعوت دی، محنت کی کوشش کی، اور 10 سال آپ نے جو مدینہ میں محنت کی کوشش کی، اس کلمے کی دعوت دیتے رہے، محنت کرتے کوشش کرتے رہیے۔ تو اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں بھائی، اس کے لیے محنت کرنا کوشش ہماری کو ذمہ داری ہے۔ وہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم حفاظت کرنا، کہتے بچے کہ اللہ پاک نے اس کلمے کو اتنا عام کیا ہوا ہے کہ فطرت جو بھی بچہ پیدا فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ پاک جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے بھیجا ہوا ہے اس کی ہم کوشش کرنا پھر ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ پر عرض کیا کہ اللہ کو ایسا ذکر ورد عطا مجھے عطا فرما دیجیے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ پر ارشاد ہے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ کہ یا اللہ سب لوگ پڑھتے ہیں، اللہ پر ارشاد ہے موسیٰ یہ کلمہ اتنا ورزی کے ساتھوں زمین و ساتھوں آسمان کو ترازو کے ایک حصے میں رہ جائے، اخلاص سے جو پڑھا کلمہ ترازو کے دوسرے حصے میں کلمہ سا جھک جائے گا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو مسلمانوں کو بڑا تکلیف دیتا تھا، بڑا تنگ کرتا تھا، اور مسلمان ایک دن تنگ آ کر بادشاہ کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر جو انہوں نے یہ دیگ میں بند کر دیا اس کو جو، اور اس کے نیچے آگ جلا دی۔ وہ بادشاہ نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہیں دیگ کے اندر جو کلمے کا ورد شروع کر دیا اس نے جو ہے، پھر اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے تیز بارش جو ہے برسائی جس سے وہ آگ بجھ گئی۔ پھر اللہ پاک تیز ہوا چلائی، اس ہوا کے ذریعے وہ دیگ جو ہے ایک جو غیر مسلم کی بستی جو وہاں جا کے گری جو ہے، لوگ اس کے قریب جمع ہو گئے۔ وہ دیکھتے دیکھ کھولا تو بادشاہ جو کلمے کا ورد کر رہا تھا، پھر اس کو پوچھا گیا تو وہ حالات دریافت کیے بادشاہ نے کہ اس طرح میں نے معاملہ کیا تو بتوں نے مجھے میری مدد نہیں کی، جب یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ کی مدد آئی۔ اس عجیبوں کو دیکھ کر سب لوگ وہاں کے مسلمان ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے بغیر محنت کے بغیر مشقت کے یہ کلمہ عطا فرمائی ہے۔ اس کی محنت کوشش کرنا ہماری اب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے کافی لوگ جو ہے کتنی تکلیف مشقت دیتا ہے، ہر طرح سے کہ آپ کلمے کا ورد کرتے تھے، کلمے پڑھتے تھے، آپ کو رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، دوپہر کے بعد زمین گرم پہ لٹایا جاتا تھا، اور پتے کے چٹان رکھتے تھے، لیکن احد کے دن معبود ایک ہی اس کلمے کو پڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے اپنے رائے مکم فرمایا، پھر اللہ پاک آزاد فرمایا، پھر مسجد نبی میں ہمیشہ مسجد آزان کی خدمت کے سپرد ہے۔
یہ بڑی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ بنی عظیم کلمہ عطا فرمایا، اس کے لیے محنت کوشش ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا جو میں نے پوچھا حالات دریافت کے، حضرت خباب کا میری آپ کمر دیکھیں تو کہا کمر میں بڑے بڑے گھڑے پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے آگ کے انگاروں میں لٹایا گیا، وہ آگ کے انگارے میں میرے خون و چربی مجھے انہوں نے قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائے، فکر کی۔ یہ کلمہ بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے کہ قیامت کے شخص کو بلایا جائے گا جس کی 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اس شخص کو بلایا جائے گا، معلوم پوچھا جائے گا، وہ شخص سمجھ جائے گا میں آج ہلاک ہو گیا، تو اللہ پر اسے حساب میں پوچھا جائے گا تو وہ انکار بھی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ پر حساب میں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے جس میں یہ کلمہ لکھا ہوگا۔ اللہ پر حساب فرمائے گا اس کو تلوا دو، وہ شخص کہے گا یا اللہ 99 دفتر کے سامنے اتنا ایک پرزہ کیا کام دے گا؟ تو اللہ پر حساب فرمائے جس کا بعد آج تمہیں ظلم نہیں ہوگا۔ جب کہتے ہیں کہ اس کلمے کے پرزے کو جب ترازو کے حصے میں رکھ جائے 99 دفتر ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑے، اس سے پتہ چلا اللہ کے نام سے کوئی وزنی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا نام سب سے، جب تک دنیا میں ایک شخص بھی کلمے والا ہوگا اللہ بہت ساری کائنات کو چلائیں گے۔ جب وہ دنیا چلا جائے گا تو اللہ بہت سارے نظام ختم فرما دیں گے جائے۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ آدمی یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے کوئی آدمی اپنی بدعملی کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جل رہا ہوگا گناہ کی وجہ سے، پھر کافر طعنہ دیں گے اس کو کہ ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تم نے کلمہ پڑھا، تم بھی جہنم میں جل رہے، ہمیں اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ پھر اللہ پر جس نے بھی دنیا میں ایک مدد کلمہ پڑھا ہوگا یا مجھے کہ یاد کیا ہوگا یا ڈرا ہوگا، ہر ایک کو جو ہے جہنم سے نکالنا۔ تو اس وقت کافر حسد کا ہم بھی کاش دنیا میں پڑھ لیتے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان کی چیز ہے، کو سنبھالنا اصل چیز ہے۔ یہ تو جنت کی چابی جو ہے یہاں سے سنبھال کے لیے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جو ہے وہ کوشش میں وہ جو ہے جنت کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جنت کرائی، اس کو جنت میں جانے دینا ہی نہیں ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے۔ تو ہم بھی بھائی اللہ سے مانگتے رہے، کوشش کہ اللہ ہمیں یہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تو اس کو دیکھ نہیں، یہ ہم کو دیکھتا ہے لیکن تیرے فضل سے تیرے کرم سے اللہ ہماری اس کی حفاظت فرما۔ تو اللہ ہم بھی اللہ سے مانگتے رہے، کوشش کریں۔ اور استقامت بہت بڑی چیز ہے، ایمان کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان کے بعد جمنا، اس پر عمل کرنا یہ مستقل چیز ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ پاک سے استقامت مانگنا، دعا مانگنا، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے اعمال کی حفاظت فرما، میرے کلمے کی حفاظت فرما، اور خاتمہ ایمان تک اس کی حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ پہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا